علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ہم جہاں سے پڑھے وہ وہیں پر سنے۔ مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مل کے اس یقین اور عقیدے سے درود پاک پڑھا کریں کہ میرے آقا میرا پڑھا ہوا درود سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید اپنی لاریب کتاب کے اندر 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول، پھر وہ کہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مولا تو نے مجھے تھوڑی مدت تک اور مہلت کیوں نہ دی، کہ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں صدقہ خیرات کرتا اور نیکوں میں ہوتا، میں صدقہ خیرات کرتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ پورا رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن دیا، اپنی راہ میں خرچ کرنے کا دیا مال رب کا۔ رب نے فرمایا کہ میری راہ میں خرچ کرو، پھر اس کے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے کہ مولا مجھے مدت تک مہلت کیوں نہ دی، کہ میں صدقہ خیرات کرتا، نیکوں میں ہوتا، لیکن اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ایک دانے کی مانند ہے، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جس کو زمین میں بویا گیا اس دانے سے 7 کونپلیں نکلی، 7 بالیاں، اس کو 7 سٹے لگے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔
کیسی پیاری مثالیں رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اس کا پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی قرآن کا اللہ ہمیں عرفان عطا فرمائے قرآن کا فہم عطا فرمائے قرآن کو جب بھی پڑھے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے جب بھی پڑھے ترجمہ اور تفسیر کو اس کو سمجھ کے پڑھے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے ہمارا رب کن باتوں کا حکم دے رہا ہے کن باتوں سے ہمارا رب ہمیں منع کر رہا ہے روک رہا ہے جب اللہ کا قرآن جو ہے ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور یاد رکھیے کہ اپنے گھر کے اندر اگر رکھنا ہے تو سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان رکھنا ہے اپنے گھر میں اعلیٰ حضرت کا قرآن کنز الایمان گھر میں رکھے اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اگرچہ تھوڑا پڑھے 2-3 آیتیں ہی پڑھے لیکن اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے تاکہ ہمیں قرآن کا عرفان نصیب ہو قرآن کا فہم ہمیں مل جائے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شروع کے اندر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے کہ جو رب کو قرض حسنا دے کون ہے کہ جو رب کو قرض حسنا دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے مال رب کا دیا رب نے رب فرما رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو اور فرما رہا ہے کہ مجھے قرض حسنا دو بھئی رب کو کیا ضرورت ہے رب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پالنے والا ہو جو پالن ہار ہو جو ساری کائنات کو پال رہا ہو جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہو اس کے خزانے وسیع ہیں اسے کسی چیز کی حاجت ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن رب پھر بھی فرما رہا ہے کہ ہماری راہ میں خرچ کرو اور ہمارے پاس قرض حسنہ ہمیں جمع کروا دو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا لے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ جو ہے وہ ضائع ہوگا اور تجھے ضرورت حاجت کے وقت تجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماؤں گا دیا مال رب نے اب رب فرما رہا ہے کہ بنی آدم میرے پاس اپنا مال جمع کروا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا اور نہ جو ہے وہ ضائع ہوگا اور تجھے ضرورت کے وقت جو ہے اس سے بہتر جو ہے وہ بدلہ میں جو ہے وہ عطا فرماؤں گا تو اگر قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صدقات و خیرات کا جو ہے وہ حکم دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے سود کو رب تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور جو سود ہے نا یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ ختم کر دیتا ہے ہر چیز کو مٹا دیتا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر ہے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بدتر ہے کئی لوگ ایسے ہیں ایسے کم عقل ہیں رب قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے سود کو بھی تجارت کی طرح سمجھ رکھا ہے وہ سمجھے کہ سود اور تجارت ایک ہی چیز ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے سود اور تجارت جو ہے یہ الگ الگ چیزیں ہیں سود جو ہے سود کھانے والا اس کا لکھنے والا اس کا گواہ بننے والا اس کے ان افراد پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے سود جو ہے اس کے اندر برکت نہیں ہے یہ سود جو ہے وہ سراسر سیدھا سیدھا رب سے اعلان جنگ ہے اور ہم میں سے کس کی اندر طاقت ہے کہ جو رب کے ساتھ جنگ کر سکے اور ہمارے ملک کی ساری بنیادیں جو ہیں وہ ساری معیشت سود پہ چل رہی ہے اور یاد رکھیے کہ سود کے کام کے اندر سودی کاروبار کے اندر سودی لین دین کے اندر برکت نہیں ہے یہ چیز ختم ہو جاتی ہے جب رب سے اعلان جنگ کا معاملہ ہو
تو رب سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، صدقہ دینے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک قرآن پاک کی آیت کے تحت جو ہے وہ تفسیر نور العرفان کے اندر فرمایا، آپ لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس کی مثال کنویں کی طرح ہے کہ جس طرح کنویں سے پانی نکالتے جاؤ پانی جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، وہ نکالتے جاؤ پانی بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جو بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اس کے مال کے اندر اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے، اس کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ دیکھیں آج کل گندم کی فصل بھی جو ہے وہ تیار ہے، ان قریب اللہ کرم کرے گا اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ سب کو جو ہے وہ اس سے رزق عطا فرمائے، خیر و عافیت سے اس کو گھر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کسان کی مثال بیان فرماتا ہے کہ کسان جب جو ہے اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے نا تو اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ کہتا ہے یہ میری محنت ہے، حالانکہ کرنے والا رب ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنا دانا مٹی میں ملا کے آ گیا، مٹی میں ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے جو ہے وہ پودا جو ہے وہ اگایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کو طاقت عطا فرمائی، اس کو اگایا، پھر اس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا، پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ستہ لگایا، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے دانا پیدا ہوا جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسان جب جو ہے اپنی فصل کو دیکھتا ہے، جب وہ تیار ہوتی ہے تو اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ میری محنت ہے، حالانکہ انسان کی کیا محنت ہے؟ اگانے والا رب، پیدا کرنے والا رب، اس کو پروان چڑھانے والا رب۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچی کاٹ دے، چاہے تو پکی کاٹ لے، اس کے اندر انسان کا تو کوئی بس ہے ہی نہیں۔ پھر انسان جو ہے وہ کہتا ہے اپنے دوست احباب کو کہتا ہے دیکھا میں نے فلان کھاد ڈالی، میں نے فلان مسالہ ڈالا، میں نے فلان دوائی جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا، میں نے یہ فارمولا لگایا تو پھر جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے، اور اپنی کوشش اپنی محنت بتاتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر کسان پر کرم فرمایا، اپنے فضل سے اس کو غنی کر دیا۔ انسان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست مفتی ہے، جب ان کی تفسیر نعیمی جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھے پڑھے آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علوم عطا فرمائے۔ ان کی تفسیر ہے کنز الایمان پر نور العرفان، آپ جو ہے وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کسان بظاہر اپنی بوریاں خالی کر کے آ جاتا ہے، اپنی بوریاں زمین میں خالی کر کے آ جاتا ہے، اور بظاہر جو ہے ان بوریوں کو دگنا چگنا کر کے بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس عطا کر دیتا ہے، بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اب جب اس کے عشر کی بات آتی ہے، اس کی زکوٰۃ کی بات آتی ہے، اس وقت کسان کو بہت پڑتی ہے، پھر کہتا ہے نہیں دیکھو جی یہ جو ہے وہ 20% حصہ یا 10واں حصہ یہ اللہ کی راہ میں دے دینا تو ہمارے بیوی بھی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے ڈالی تھی 1 بوری، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بوریاں 20 بوریاں واپس عطا کی، تو جس مالک نے اتنا کرم آپ پر کیا ہے، جس مالک نے اتنا تجھے رزق عطا کیا ہے، اب رزق آ گیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ پھر کئی کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو مولویوں نے فتویٰ نکال دیا ہے، یہ دیکھو جی آج تک ہم نے سنا نہیں تھا، وہ سیدھے پڑوپا 2 پڑوپے جناب دے کے اسی اب سمجھنے ہیں کہ بڑا کمبار کا مار لیا، ایسے مفتیاں مولویوں نے کاٹ چھڑیا۔ آج کل رجیہ دعوت اسلامیہ نے اسے شروع کیتا ہے، تو بھائی یہ رب کا فتویٰ ہے، رب کے قرآن کے اندر حکم ہے، رب تعالیٰ کا قرآن پڑھیں تو صحیح۔ رب تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا جس دن کھیتی کاٹو تو کھیتی کا حق ادا کرو، جس دن کھیتی کاٹو کھیتی کا حق ادا کرو۔ اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے
اس کے کھیتی کے حق سے مراد اس کا 10واں یا 20واں حصہ دینا ہے۔ اگر تو آپ نے اس کو ٹیوبل کے ذریعے، ٹربائن کے ذریعے، چر کے ذریعے اس کو جو ہے وہ پانی خرید کر جو ہے وہ لگایا ہے تو اس پر جو ہے وہ 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ 20 من میں سے 1 من، 20 بوری میں سے 1 بوری، 20 ایکڑ میں سے 1 ایکڑ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے بارش سے اس کو پکا دیا ہے، بارش کی وجہ سے آپ کا اس میں جو ہے وہ پانی کا خرچہ نہیں آیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے یہ ساری گندم آپ کے گھر آ گئی ہے، چاول آ گئے ہیں، مکئی آ گئی ہے، باجرہ آ گیا ہے، جوار آ گئی ہے، جو بھی نفع والی چیز زمین سے نکلتی ہے اگر تو بارش سے پک جاتی ہے تو اب اس کا 10واں حصہ دینا واجب ہے۔ 10 من میں سے 1 من، 10 بوری میں سے 1 بوری، 10 ایکڑ میں سے 1 ایکڑ دینا واجب ہے۔ یہ رب کا فتویٰ ہے، رب کا قرآن کے اندر حکم ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب یہ فصل جو ہے تیار ہوتی ہے تو اس کا حصہ دینا جو ہے وہ ہم پر واجب ہوتا ہے۔ اب جو مال رب کا اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے۔ جب اعتقاد مضبوط ہو نا، یقین مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے، اللہ پر ہی توکل کرے، بھروسہ کرے۔ پیدا رب نے کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی 4 چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہے، یہ کہاں مرے گا، کتنی عمر پائے گا، شقی مرے گا یا بدبخت مرے گا، اور کتنی عمر پائے گا، یعنی اس کو رزق کتنا دیا جائے گا، یہ 4 چیزیں ساری جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ انسان کی روزی کا وعدہ رب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 12ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی چارپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ اس نے پتھر کے اندر کیڑے کو بھی پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہاتھی جو ہے جس کو منو عطا فرماتا ہے، وہ ایک کیڑی کو جو ہے وہ چند دانے دیتا ہے، ایک دانے سے ہو سکتا ہے اس کا مہینے کا گزر بسر ہو جائے، لیکن وعدہ رب نے جو ہے وہ سب سے کیا ہے۔ رزق رب نے دینا ہے، رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے، اور جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ تو میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، جو اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بڑی شانیں بیان فرمائی، بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی رب کے قریب ہے، قریب من الناس لوگوں کے قریب ہے، قریب من الجنہ جنت کے قریب ہے، بعید من النار دوزخ سے بہت دور ہے، اور جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، بعید من اللہ وہ اللہ سے دور ہے، بعید من الناس وہ لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ جنت سے دور ہے، قریب من النار وہ دوزخ سے بہت قریب ہے، وہ دوزخ سے بہت قریب ہے۔ سخاوت، میرے آقا نے فرمایا سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے، سخاوت جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کی شاخیں، جس کی ٹہنیاں زمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر سخی شخص نے اس کی شاخ کو پکڑا ہوا ہے جو اس کو جنت میں پہنچا کے دم لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ خیرات دینے والے کے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ میرے آقا جن کا فرمان رب کا کلام ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یہ جو بولتا ہے میری طرف سے وحی ہوتی ہے، میری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو رب کے محبوب کا جو فرمان ہے وہ رب کا فرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
قسم اٹھا کے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم، اپنے مالوں کی زکات نکال کر اس کو مضبوط کرو کے اندر بند کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات سے کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات سے کیا کرو۔ زکات میل زمین کا، زکات جو ہے وہ مال کا میل کو 4 حصہ ہوتا ہے۔ صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ نفلی صدقہ جو ہے وہ عام طور پر آپ دیتے ہیں، اور صدقہ واجبہ جو ہے اس کے اندر آپ کی زکات بھی ہے، آپ کا فطرانہ بھی ہے، آپ کا عشر بھی ہے، اور قسم کا کفارہ بھی ہے، زہار کا کفارہ بھی ہے، روزو کا کفارہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں صدقات واجبہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو صدقہ واجبہ جو ضروری صدقہ ہے وہ دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، اور صدقہ نافلہ جتنا مرضی خرچ کرتے رہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جتنا مرضی خرچ کرے۔ لیکن یاد رکھیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے نا، سرکار کی اہل بیت ہے، ان پر جو ہے وہ زکات کا مال جو ہے، یا ان کو زکات نہیں لگتی، ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو علوی کہلاتے ہیں، جس طرح ہم ملک عوام جو ہیں یہ علوی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت علی کی بعد ازواج سے ہمارا سلسلہ نسب آگے چلتا ہے، تو عوانوں کو بھی زکات نہیں لگتی، عوانوں کو بھی زکات دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زکات جو ہے مال کا میل کو 4 حصہ ہوتا ہے، تو یہ عوان جو ہیں چونکہ ان کا نسب عالی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے یہ اللہ تعالی نے بڑھایا ہے، ان کی نسبت جو ہے وہ اہل بیت طہار سے ہے، یہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی لڑی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عوانوں کو زکات جو ہے وہ دینا جائز نہیں۔ ہاں، عوان ایک دوسرے عوان کی اگر خدمت کرنا چاہے، مدد کرنا چاہیں، تو پاک مال سے مدد کریں گے، یعنی نفلی صدقہ ان کو جتنا مرضی دے، لیکن زکات جو ہے مال کا بیل کو 4 حصہ ہوتا ہے۔ یہ زکات جو ہے وہ عوان ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتا، یہ اہم بات ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہو، تو لہٰذا یہ مفتیان اکرام کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ یہ حضرت یہ علوی جو ہیں، حضرت علی کی بعد جو دوسری ازواج تھیں ان سے جو ہے وہ ان کا سلسلہ نسب چلتا ہے، لہٰذا ان کو زکات دینا آپس میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صدقے کی 2 قسمیں ہیں، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ۔ صدقہ نافلہ نفلی صدقہ وہ آپ اپنے امام صاحب کو بھی دیتے ہیں، خطیب صاحب کو بھی دیتے ہیں، اپنے جو ہے وہ غریب غربا مسکینوں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن واجبہ جو ہوتا ہے نا، وہ واجبہ جو زکات ہے یا فطرانہ ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا، جنازگاہ کو نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ وہ مدارس کے اندر جو علماء طلباء پڑھتے ہیں ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے جو واقعی مستحق ہوتے ہیں، جو مسکین لوگ ہوتے ہیں عوانوں کے علاوہ یا اہل بیت طہار کے علاوہ، ان کو جو ہے وہ واجبہ جو ہے وہ زکات وغیرہ ان کو لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑے مبارک ایام چل رہے ہیں، ماہ رمضان ان قریب ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھے تو 70 فرض کا اجر۔ ایسا مبارک اور محترم مہینہ ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، بڑا مبارک جو ہے مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن اس کی بخشش و مغفرت ہوئے بغیر گزر گیا۔ اب ہمیں نہیں پتا ہماری بخشش ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی، رحمت کی اچھی امید جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان
رمضان رہے، کاش پورا سال ہی رمضان رہے۔ ایسا برکت والا، رحمت والا، بخشش والا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کے جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش پیش کر دے، یہ ہماری شکایت نہ لگائے کہ مولا جن بندوں کی طرف تو نے بھیجا تھا انہوں نے تو قدر نہیں کی، انہوں نے تو روزے نہیں رکھے، انہوں نے تو تراویح ادا نہیں کی، انہوں نے تیرا کلام قرآن پاک جو ہے وہ نہیں پڑھا۔ تو یہ روزے کا معاملہ جو ہے، رمضان کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں، یہ رب کا خاص مہمان ہے۔ رب کا جو خاص مہمان ہوتا ہے اس کی قدر بھی خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام مہمان اور ہوتا ہے، اسپیشل مہمان اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب کا مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ کرے اس ماہ مبارک کا صدقہ اللہ ہماری طاعتیں قبول فرمائے، ہماری ریاضتیں قبول فرمائے، ہمارا صدقہ تو خیرات دینا قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے مبارک ایام چل رہے ہیں۔ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے۔ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے اندر 200 ملکوں کے اندر دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے۔ اس کے جتنے بھی انتظامات ہیں نا، یہ سارے ماشاءاللہ آپ لوگ کے تعاون سے، آپ کے چندے سے چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایک مسجد کا سسٹم نظام بغیر چلنے سے نہیں چل سکتا۔ تو اتنی بڑی موومنٹ، اتنی بڑی تحریک کہ جس کے جو ہیں وہ ہزاروں جامعات ہوں، ہزاروں مدارس ہوں، لاکھوں بچے جہاں پڑھ رہے ہوں، اور 4 زبانوں کے اندر مدنی چینل چل رہا ہے، انگلش زبان کے اندر، بنگلہ زبان کے اندر، اردو زبان کے اندر، اور سرکار کی میٹھی میٹھی عربی زبان کے اندر، 4 زبانوں کے اندر۔ اور ایسا چینل ہے جس میں نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی ساز ہے، نہ کوئی بے پردہ عورت ہے، بالکل میوزک سے پاک 24 آور مفتیان اکرام کی نگرانی میں مدنی چینل چل رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے بچوں کو دین سکھا رہا ہے، اور کئی کافر ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ کے الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی الحمدللہ 2008 کے اندر افریقن ممالک کے اندر جانے کا شرف حاصل ہوا تبلیغ کے سلسلے میں۔ الحمدللہ انگلش لینگویج کے اندر الحمدللہ 22 کرسچن الحمدللہ میں نے مسلمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پہ، اسلام پہ استقامت عطا فرمائے، اور ان کو ہم اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ مدنی قافلوں کے اندر ان کو دین سکھاتے تھے، جو بیسک بنیادی ضروری چیزیں ہیں نا وہ ان کو ہم پڑھاتے تھے۔ اور اس طرح دعوت اسلامی ماشاءاللہ کئی ایسے مبلغ ہیں جن کی تبلیغ کی برکت سے ہزاروں کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ آپ کے تعاون سے، آپ کے عطیہ سے، آپ کے صدقات سے، آپ کے چندے سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ مدرسہ بنانا آسان ہوتا ہے، چلانا مشکل ہوتا ہے۔ مدرسہ بنانا تو ایک بندہ تعمیر کھڑی کر دیتا ہے، ایک بندہ بلڈنگ بنا دیتا ہے، لیکن اس کو چلانا، اس کے انتظامات اساتذہ کی طرح ہیں، مشارہ جات، پھر بچوں کے کھانے پینے، کچن کے رہائش کے اخراجات، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کے اس علاقے کے اندر دعوت اسلامی کے کتنے مدارس ہیں، اور آپ کے تعاون سے الحمدللہ سارے چل رہے ہیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، عالم دین ان کو بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ آپ کے مراجکے کے اندر دعوت اسلامی کے 2 مدرسے ہیں۔ ایک اسلامی بہنوں کا جامعہ ہے جہاں بچیوں کو درس نظامی عالمہ فاضلہ کورس فیس بھی اللہ کروایا جاتا ہے۔ ایک عورت کی، ایک بچی کی اصلاح تربیت ہو جائے، پورے خاندان کی اصلاح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراجکے کے اندر اتنا بڑا جامعہ ہے کہ آپ کے پورے اس روڈ پر اتنا بڑا جامعہ نہیں جتنا یہاں مراجکے کے اندر ہے، جہاں 250-300 بچیاں ماشاءاللہ اس سے زیادہ پردے کے اندر رہ کر شریعت کے دائرے میں عالمہ فاضلہ شریعت کورس مکمل کر رہی ہے۔ بہت بڑی سعادت مندی۔ تو آپ کوشش کریں، داخلے جاری ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کو، آپ کی بیٹی، ہماری بھتیجی، ہماری بھانجی، ہماری بہو بیٹی جو ہے وہ دین جو ہے وہ پڑھے، تاکہ جو ہے وہ یہ بے حیائی کا کلا کما ہو، اور جو ہے وہ ہماری بچیاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حیا کا نصیب فرمائے۔ پھر جو ہے چوبارے کے اندر دعوت اسلامی کے 3 مدرسے ہیں۔ چوبارے کے اندر جو جامعہ ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں، درس نظامی کروا رہا ہوں، وہاں ماشاءاللہ 70-80 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ وہاں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ 2-3 کلاسیں اور جو ہے وہ اس کا اضافہ ہو جانا ہے۔ 50-60
اسٹوڈنٹ وہ ہیں جو وہاں رہتے ہیں جن کے 3 ٹائم کا کھانا وہاں پکتا ہے، 60 لاکھ روپے ایک سال کا جو ہے وہ ان کا خرچہ ہے۔ پھر آپ کے کنگرے کے اندر دارالسلام کا مدرسہ ہے، کھرانے کے اندر دارالسلام کا مدرسہ ہے، باگوال کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، پھر فلورے کے اندر دارالسلام کا مدرسہ ہے، کالے والی کے اندر دارالسلام کا مدرسہ، پھر چونڈے کے اندر دارالسلام کا مدرسہ، اس طرح بڑیانے کے اندر دارالسلام کا مدرسہ۔ تو اس علاقے کے اندر، یہ ظفروال کے اندر، یہ مصطفیٰ آباد بگیاڑی، وہاں دعوت اسلامی کا مدرسہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا آپ نظام، یہ سارا نیٹ ورک آپ کے تعاون سے ہے۔ صرف آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی اتنا کام کر رہی ہے تو دعوت اسلامی ایک انٹرنیشنل تحریک ہے۔ ہر محاذ میں دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ جہاں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ وہاں خوراک پہنچا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا FGRF جو ادارہ ہے الحمدللہ وہاں خیمے اور ادویات اور ان کو جو ہے وہ کمبل وغیرہ ہر چیز ان کو جو ہے وہاں پہنچا رہا ہے۔ سیلاب زدگان ہوں، زلزلہ زدگان ہوں، آپ کی دعوت اسلامی سب سے آگے ہوتی ہے۔ یہ کورونا کے اندر تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے 40,000 خون کی باٹلیں دعوت اسلامی والوں نے پیش کی۔ تو دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے، اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے، جس کا مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، چلے رمضان کا مبارک ایام ہے، ہو سکتا ہے جو رات گزری ہے یہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ طلوع فجر تک جو ہے یہ بابرکت رات ہے، سورج کے طلوع ہونے تک، اور بڑی مبارک اور اہم رات یہ تاک رات ہے۔ کئی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان کی رات ہوتی ہے۔ تو چلے اس نیک کام کے اندر اپنا صدقہ جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اپنی والدہ کے سارے ثواب کے لیے، آپ بھی اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اس نیک کام کے اندر آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں کہ ہمارے جامعات جو ہیں، مدارس جو ہیں، یہ آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، آپ کے چندے سے، آپ کے عطیہ سے چل رہے ہیں۔ اس نیک کام کے اندر ہمارا 500,000 روپیہ اگر شامل ہو جائے اور دین کی جو ہے وہ مدد ہو جائے تو یہ آسان سا کام ہے، سستا سودا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، قسم اٹھا کے فرمایا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات سے کیا کرو۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ مال کے اندر اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ کتنی میں نے آیتیں قرآن پاک کی میں نے پڑھ کے آپ کو بتائی کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے جگہ جگہ اللہ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن جو ہے یہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ آپ کی فصل جو ہے اس کا جو عشر بنتا ہے وہ بھی آپ دعوت اسلامی کو پہنچائیے۔ آپ کا فطرانہ جو واجب ہے، ضروری ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان روزے معلق رہتے ہیں، اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ فطرانہ یعنی جو آپ سے کوئی لغو کو فضول گفتگو ہو جاتی ہے نا تو اس کا کفارہ جو ہے صدقہ فطر سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی دیا کرے۔ مال کی زکوٰۃ دینے سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، مال کی اللہ تعالیٰ شر جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ خدا میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ماشاءاللہ یہ اہتمام کیا مجھے یقین کرو بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ دیکھیں چھوٹا سا گاؤں ہے اور عاشقان رسول جو ہیں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ماشاءاللہ ان کا کتنا ذہن ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جاری و ساری فرمائے، جاری و ساری رکھے، اور آپ کی یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے، اور آپ کا علماء کو بلانا، ان کی خدمت کرنا اور ان کے فیض و برکات جو ہیں حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا واعظ سننا، اللہ تعالیٰ یہ سب قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھیے۔ مصطفیٰ
مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دام میں مصطفیٰ آسیو تھام لو دام میں مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس نے دیکھا اس نظر کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین مالک کریم جو قرآن و حدیث کی باتیں بھی مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما قرآن کو سمجھنے کی سعادت عطا فرما مولا قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما مولا قرآن ہمارا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہادی اور رہنما بنے مالک کریم یہ قرآن قیامت کے اندر ہماری سفارش کا ذریعہ بنے مالک کریم قرآن پڑھنے کی اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کی سعادت عطا فرما تیرے محبوب کا فرمان ہے جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا ہوگا اللہ تعالیٰ باپ بیٹے دونوں کی بخشش فرما دے گا مالک کریم ہمیں اپنے بچوں کو باعمل حافظ قرآن ان کو عالم دین بنانے کی سعادت عطا فرما اس گاؤں کے بچے کو عاشق رسول بنا اس گاؤں کے بچے کو مولا عاشق صحابہ اور اہل بیت بنا مالک کریم اس گاؤں کے جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جو تیرے اس گھر کو مولا آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما اے مالک کریم گناہ کے اڈے ویران ہو جائے مولا ہمیں نیکی کی توفیق نیکی کی ہدایت عطا فرما گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما ماہ رمضان کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرما مولا ہمارے روزے قبول فرما صدقہ تو خیرات دینا قبول فرما سحری اور افطاری کرنا تراویح پڑھنا مولا قبول فرما تیرے پاک کلام کی تلاوت کرنا قبول فرما یہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کا صدقہ مولا ہمارے روزے قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور
کی۔ یا اللہ اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، انتظامیہ کمیٹی اور نمازیوں کی خیر فرما۔ اہل محلہ، اہل بستی، اہل علاقہ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ جو درس قرآن کے سلسلے میں جن دوستوں نے تعاون کیا، جو تعاون کر رہے ہیں، جنہوں نے کاوشیں کی اس نئے کام کے اندر، مولا سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرما۔ ان کی خالی جھولیاں مولا مرادوں سے بھر دے، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، ان کی نسلوں کے اندر علماء پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔